علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، محرم الحرام 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ۔ اسی حوالے سے آپ کے اسٹوڈنٹس کا آپ پر ایک علمی اعتراض ہے جو وقتاً فوقتاً مختلف انداز میں سوالات کی شکل میں موصول ہوتا رہتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 5A میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی غلطی کس بنیاد پر لکھا ہے، حالانکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں ایک باغی جماعت کو مجتہد کیسے کہا جا سکتا ہے، جس نے امام برحق سیدنا مولا علی علیہ السلام کے خلاف نہ صرف خروج کیا بلکہ اس خروج سے توبہ کرنے کی بجائے مرتے دم تک ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاسی نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں جی، میری تو پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ ریسرچ پیپر نمبر 5A میں یہ جو کچھ میں نے لکھا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، تو اسے آپ میری اجتہادی خطا سمجھ لیں، اور حقیقت حال یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام بڑی حکمت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف، اس کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ کرو مخالفین کے ساتھ، علمی ڈیبیٹ کرو، مناظرہ نہیں، مجادلہ، اس طریقے پہ جو احسن ہو، یعنی اس میں کوئی گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو تیسری کیٹیگری ہے نا، مجادلہ کرنے والی، جدل ویسے کہتے ہیں جھگڑے کو، لیکن جب علم کے لیے بات ہو رہی ہو تو اس سے مراد علمی ڈسکشن یا ڈیبیٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ تو یہ مجادلہ کرنے کے لیے اور حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے بعض اوقات کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے انیشل ڈوز کے طور پہ، لیکن میں نے بڑی ایمانداری کا ثبوت دیا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس ریسرچ پیپر نمبر 5A کے اینڈ پہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے، نوٹ، بالکل آخر میں آخری نوٹ یہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ پہلی قسط ہے، اس کی دوسری قسط آئے گی جس میں اس کی کلیریفیکیشن موجود ہوگی۔ نوٹ، مکمل حقائق جاننے کے لیے ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کا مطالعہ فرمائیں۔ تو ظاہر ہے کہ میں نے اس چیپٹر کو کلوز نہیں کیا بلکہ اس کو دوسری قسط کی طرف رکھا ہے۔ تو آپ لا الہ کے اوپر نہ رک جائیں، الا اللہ کی طرف بھی جائیں نا۔ یہ کیا دعوت کی حکمت کی وجہ سے، اور حیران کن بات ہے کہ وہ لوگ جو پہلے اس ٹاپک کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، ناسبیت کا جو زہر اہل سنت کے ہاں گھولا گیا اس کی وجہ سے، وہ جب 5B پڑھ لیتے ہیں پھر ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ 5A سے اجتہادی غلطی نکالیں۔ پہلے اس ٹاپک کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور جب وہ پورے حقائق جان لیتے ہیں تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ہم اپنی دعوت پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 5A میں اجتہادی خطا لکھنے سے ہماری دعوت کو کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ضرور ہے۔ ایسے ماحول کے اندر جہاں پہ اس کو ٹاپک بنانا بھی جرم سمجھ رہے ہوں لوگ اہل سنت کے ہاں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں میں آپ دیکھ لیں ناسبیت کس درجے تک گھسی ہوئی ہے، تو وہاں پر پہلے یہ منوانا کہ یہ بھی کوئی ایک ٹاپک ہے جس پہ صدیوں سے پردہ ڈالا گیا اور تصویر کا ایک رخ آپ کو بتایا گیا، دوسرے پہ جان بوجھ کے پردہ ڈالا گیا ہے، آپ کو صرف رافضی کی رٹ لگوائی گئی ہے۔ ناسبی بھی کوئی بلا کا نام ہے، کتابوں میں تو لکھی ہوئی تھی، اور وہ بیسیکلی بڑا فتنہ ہے رافضیت سے بھی، بلکہ رافضیت بائی پروڈکٹ ہے ناسبیت کی، یہ تو آپ کو نہیں بتایا گیا تھا۔ تو ایسے ماحول کے اندر اپنی دعوت کو لانچ کرنے کے لیے بعض اوقات حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالی فیصل آباد والے، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں کاشف بھائی،
انہوں نے بھی مجھ سے بڑا گیلا شکوہ کیا اس کے اوپر. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ کاشف بھائی آپ جس طریقے سے دعوت کو لے کے چل رہے ہیں نا, نیا بندہ کبھی بھی اس دعوت کو اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ بہت بڑی دراڑ آ چکی ہے. سنی شیعہ اپنے غلط عقائد پہ محکم ہوئے ہیں چند ایک پازیٹیو چیزوں کی وجہ سے, جو سمجھتے ہیں یہ ہمارا پازیٹیو پوائنٹ ہے. نیگیٹو چیزوں سے وہ اپنے صرف نظر کر لیتے ہیں. اہل سنت بھی اپنی چند پازیٹیو چیزوں کی وجہ سے اپنے عقائد میں محکم ہوئے ہیں اور اپنی نیگیٹو چیزوں سے صرف نظر کرتے ہیں. تو ایسے ماحول کے اندر اگر, چونکہ ہمارا تو پلیٹ فارم اہل سنت کا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے یہاں پہ اصول الکافی نہیں رکھی ہوئی, یہ اہل سنت کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. منہج کے طور پر ہم اہل سنت کے منہج پہ ہیں, فرقے کے طور پر نہیں. تو لہٰذا اہل سنت منہج کی جب بات کر رہے ہیں تو اہل سنت تک ایسی بات پہنچانا کہ جو وہ اپنے زوم میں شیعہ کے عقائد کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو بڑی حکمت سے کام لینا پڑے گا. تو خیر ان کو پھر کچھ عرصے بعد سمجھ آئی, تو پھر انہوں نے 5A بھی منگوایا, سینکڑوں کی تعداد میں نے ان کو بھیجا. کہتے ہیں علی بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پہلے 5A ہی دینا چاہیے, کم از کم لوگوں کو پتہ تو چلے کوئی ایشو تھا, جنگ جمل, صفین, نہروان, یہ کوئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے امت پھر 2 ٹکڑے ہوئی ہے, اور اس کا ایک سب سے جو خطرناک اور دکھی ایپیسوڈ ہے وہ واقعہ کربلا کی شکل میں ہوا, جو آج امت کو ایک نہیں ہونے دے رہا. تو اس کے لیے 5A وہ 4 پیجز کے اوپر پہلے ایک انیشل دعوت کے طور پہ تو ضروری ہے. اس کے بعد خود لوگ پوچھیں گے جی کیا ہوا تھا, تو 5B دیں ان کو, 200 احادیث. اس ریسرچ پیپر 5B کا تعارف میں انشاءاللہ اینڈ پہ کرواؤں گا. تو لہٰذا 5B جہاں پہ ذکر آئے تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہماری دعوت کی حکمت کا تقاضا تھا. باقی آپ یہ دیکھ لیں کہ صدیوں سے کیسا ماحول کریٹ کیا ہے امت کے اندر, کہ اگر کوئی شخص مصلح بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر لوگ اس کی خدمات کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو دیوبند کے اندر ایک امام کی حیثیت حاصل ہے, اور حقیقت بات ہے کہ سارے علماء دیوبند نے مل کے دیوبندیت کی وہ خدمت نہیں کی جو ایک اکیلے بندے نے کی ہے. صرف انہوں نے ایک حدیث بیان کی, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, حدیث متواتر ہے, جامعہ ترمذی میں موجود ہے, سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے, المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. یہ غدیر خم کی حدیث پہ میری ویڈیو 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں, آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. بس اس حدیث جو اہل سنت کے ہاں پائی جاتی تھی وہ بیان کیا تو جناب کہنے لگے یہ تو شیعہ عقائد کو پروموٹ کر رہا ہے. تو میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ انکاری ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم مانتے ہیں اس حدیث کو, مسئلہ یہ ہے کہ آپ اقراری نہیں ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ مولا علی کہنے کا کوئی انکاری ہے؟ اقراری بھی تو نہیں تھے. لال رومال والوں نے کبھی مولا علی لفظ کبھی مجھ سے پہلے یوز کیا تھا؟ وہ تو بلکہ بولتے ہوئے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نیا نیا سیکھا ہے. جیسے ہمارے بعض پولیٹیشنز جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی گھر سے سیکھ کے آئے ہیں, تو وہ بھی مولا علی جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نیا نیا سیکھا ہے. تو ظاہر تبدیلی تو آئی ہے نا. تو طارق جمیل صاحب کو دیوبندی علماء نے اور کٹر قسم کے جو دیوبندی فرقے کے عوام الناس تھے انہوں نے کہا یہ تو فارغ ہو گیا. حالانکہ ہزاروں باتیں دیوبندیوں والی ہیں, ایک بات میں جو بات ٹھیک تھی یہ بھی نہیں کہ غلط کی ہے, صرف یہ کہ کی کیوں ہے, ضرورت ہی نہیں تھی کرنے کی, تاکہ وہ فرقے کی دراڑیں قائم رہیں, وہ خلاف ہو گئے. دوسری طرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, مفتی حنیف قریشی صاحب بریلویت میں کتنا ایک منجے ہوئے علماء میں سے, ان کو بھی انہوں نے رافضی ڈکلیئر کر دیا صرف اہل بیت کی شان بیان کرنے کے اوپر. اہل حدیث میں مولانا اسحاق صاحب کو تو ریٹن میں 40 علماء نے فتویٰ لکھ کے کہا کہ یہ تو اسلام سے بھی خارج کر دیا, صرف فرقے سے نہیں, انہوں نے کہا یہ اسلام سے بھی خارج ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی ویڈیوز کو یوز کر کے. تو اس سے ایک بات تو سمجھ آ گئی جو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بارہا جب میری ڈسکشن ہوتی ہے ان سے, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک بات میں اختلاف کریں تو آپ کا فرقہ آپ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے. تو مجھے بتائیں, میرا تو 20 باتوں میں سب سے اختلاف ہے, مجھے کون ایکسیپٹ کرے گا؟ آپ کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا انہوں نے,
ایک بات کے اوپر، اور وہ بھی غلط بات نہیں تھی، لہٰذا ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دیں۔ تو الحمدللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے بالکل بے پرواہ ہو کے جو صحیح بات ہے وہ کرنی شروع کر دی ہے پبلکلی۔ پہلے بھی ان کو کلیئر تھی، لیکن اب وہ پبلکلی بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو ایسے ماحول کے اندر دعوت لانچ کرنے کے لیے حکمت کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب جو ہے اس میں 2 احادیث صحیح سند کے ساتھ موقوفاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ہی ظاہر ہے یہ علم الغیب والی خبر ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، گمراہ بھی ہوں گے اور دوزخ تک بھی پہنچیں گے۔ اچھا، محبت میں گمراہ ہو کر دوزخ تک پہنچنے والا جو فرقہ ہے وہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا جی یہ رافضی ہیں، لیکن ہمیں دوسرے فرقے کا نہیں بتایا گیا۔ وہ کہتے ہیں وہ پہلے تھا، ایک ختم ہو گیا، خارجی اور یہ وہ، چونکہ آج وہ خود اس کا شکار ہیں تو ظاہر دوسرے کا تو نام نہیں لیں گے کہ دوسرا کون ہے۔ تو وہ تھے ناصبی، نسب کہتے ہیں کھڑا کرنے کو، جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ قیامت تک رہیں گے۔ خوارج تو قیامت تک موجود رہیں گے، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ خوارج قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف ہوگا۔ تو آج کے دور میں بھی ناصبی موجود ہیں، خارجی موجود ہیں، اور انہی لوگوں میں موجود ہیں جو صرف رافضیت کی رٹ لگاتے ہیں، اور وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ایک دوسرا نعرہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رافضیوں کے بھی غلط عقائد کا رد کریں اور ناصبیوں کے بھی، اور اس پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل سے کوئی نہیں بچا۔ رافضیوں کا کوئی ایک عقیدہ نہیں آپ بتا سکتے جس سے ہمیں اختلاف ہو کتاب و سنت کی روشنی میں، اور اس پلیٹ فارم سے اس کا علمی رد نہ ہوا ہو، گالی گلوچ والا نہیں، چاہے وہ عقیدہ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہو امامت سے، خواہ وہ توحید کے حوالے سے ان کے اندر خرابیاں ہوں، چاہے محرم کی رسومات ہوں، جھولے کی شکل میں، ماتم اور پنجوں کی شکل میں، کوئی ٹاپک نہیں بچا، اسی پلیٹ فارم سے علمی رد ہوا ہے اور لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے، اور ناسبیت کا رد بھی اسی پلیٹ فارم سے ہوا ہے۔ باقیوں نے تو سب نے اپنے اپنی مرضی کی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ ضرورت اہل سنت کے ہاتھ تھی ناسبیت کے رد کی، کیونکہ اپنے گھر کی صفائی پہلے کرنی چاہیے، دوسروں کو تو کہنا بڑا آسان ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک علمی ٹوٹکا بتا دیتا ہوں، آپ چیک کر لیں کہ صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی خود راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، صحیح مسلم 240 نمبر حدیث۔ یہ حدیث آپ محرم میں کسی سنی کو ٹیکسٹ کرتے ہیں، آگے دیکھیں کیسے پھدکتا ہے وہ، جتنا مرضی وہ صحابہ اہل بیت کا عاشق ہوگا نا، اس کو فوراً تکلیف ہو جائے گی اس سے۔ اگر کوئی کہہ رہا نہیں ہوتی تو چیک کریں۔ اور مزید آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنی کی کسی مسجد میں، ابھی محرم 1442 سٹارٹ ہو چکا ہے نا، کسی سنی مسجد میں آپ ایک چارٹ پہ یہ حدیث لکھ دیں، صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صرف یہ لکھ کے لگا دیں، اس کے بعد آپ تماشا دیکھیں۔ لیکن یہی بات آپ جعلی بنا کے کسی اور صحابی کے بارے میں لگا دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہی بات ہے کہ سیدنا علی کی فضیلت کے انکاری نہیں آپ، مسئلہ یہ کہ آپ اقراری نہیں ہیں، اور یہ ہم نے پریکٹیکلی چیک کیا ہے جو آپ کو یہ فارمولے بتا رہے ہیں۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا آپ چیک کر لیں، کسی دیوبندی کو، کسی بریلوی کو، کسی اہل حدیث کو جو کٹر قسم کے ہیں، یہ ذرا حدیث محرم میں بھیجیں صحیح مسلم، تو آگے وہ آپ کو اوٹ پٹانگ قسم کی خود روایتیں بنا بنا کے بھیجے گا اور عجیب قسم کے جوابات دے گا اور آپ پہ کامنٹس کرے گا۔ تو آپ
دیکھیں گے کہ اندر کا خناس اس کا باہر آ جائے گا، وہ آتے ہی اسی حدیث سے باہر ہے. اور میں کہتا ہوں مولا علی کی شان میں نمبر 1 حدیث اس روئے ارض پہ اگر کوئی ہے نا وہ یہی ہے، مسلم کی 240، کیونکہ یہاں پہ تو ایمان کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی حدیث ہے تو وہ ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. انبلیویبل چیز ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا کر کے حضرت ہارون کو مانگا تھا. اس لیول کا رسول اللہ کے ساتھ کوئی سپورٹر تھا نا تو مولا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا. یعنی سیدنا علی اگرچہ حضرت ہارون کی طرح نبی علیہ السلام کے سپورٹر تھے جیسا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن نبی نہیں تھے. تو کیا مطلب ہے کہ نبوت کے فوراً بعد اگر کوئی درجہ ہے تو مولا علی کا ہے. اور اس میں یہ بھی امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتا تو مولا علی اس کے لیے ڈیزرونگ تھے. جس طرح کہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یعنی یہ فضیلت کے طور پہ، جیسے قرآن میں بھی آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی فرما دو بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. یہ سمجھانے کے لیے، اس سے کوئی لم یلد ولم یولد ختم نہیں ہو گیا، یہ بات سمجھانے کے لیے. تو یہ جو فضیلت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، صحیح مسلم 240، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث. اور تیسری ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، غدیر خم کی حدیث. یہ 3 ٹاپ آف دا لسٹ فضائل ہیں. ویسے تو بہت زیادہ ہیں. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ذخیرے احادیث میں سب سے زیادہ احادیث جس شخص کی فضیلت میں ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو اب اس ماحول کے اندر اجتہادی خطاب والا جو ہم نے ایک دعوت کو لانچ کرنے کے لیے حکمت اڈاپٹ کی ہے، آپ اس حکمت کو سمجھیں. اب اس خطا کے حوالے سے بھی تھوڑی ڈسکشن ہو جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ، اور بخاری میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812. مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران یا غزوہ خندق میں خندق کھودتے ہوئے، ان دونوں میں سے کوئی ایک موقع تھا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پتھر لا رہے تھے تعمیر کے لیے، یہ پتھر اٹھا رہے تھے. باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے، سیدنا عمار ابن یاسر 2 پتھر. اتنا ان کا ایمان کا جذبہ. ظاہر ہے کہ جس کے جینز کے اندر ایمان ہو، جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہوں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، اسلام کے پہلے شہید جنہوں نے ابو جہل کی تکلیف اٹھائی، تو ان کا بیٹا پھر یہی ہوگا نا. بلکہ یہ حدیث تو سٹارٹ ہی بڑے زبردست انداز میں ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں، ان کے بیٹے کا نام بھی علی تھا، اور ایک اور تابعی کو کہ جاؤ ابو سعید خدری سے جا کے ان کی حدیث سنو. وہ حدیث جو بیان نہیں کرنی چاہیے پبلکلی، یہ کہتے ہیں نا بیان نہیں کرنی چاہیے. اور عبداللہ بن عباس تو حدیثیں سنوائی وہی کرتے تھے. چلیں انہوں نے کہا ان سے حدیث سنو. ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. آگے وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے، بھی سینکڑوں حدیثیں ان کو یاد ہیں. تو انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیڑی حدیث سنن آئے ہو، ان کو بھی پتا تھا وہی والی جو انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں اور آپ کے علماء نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ حضرت ہمیں ابن عباس نے بھیجا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے ابو سعید سے ان کی حدیث سنو. ابو سعید کو تو سینکڑوں ہزاروں حدیثیں یاد ہیں. انہوں نے پوچھا کیڑے علی، تو انہوں نے کہا کہ سنو. پھر انہوں نے یہ حدیث شروع کی کہ اس طریقے سے تعمیر کا موقع تھا، سب لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے اور عمار بن یاسر 2 پتھر. تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا وائے عمار، اے سمیہ کے بیٹے، افسوس، یعنی تو کتنی اسلام کے لیے خدمت کر رہا ہے، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. اب یہ بڑے سخت الفاظ ہیں صحیح بخاری میں 2812 کہ سیدنا علی کے سپورٹر سیدنا عمار بن یاسر
اور ان کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے کہا جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت، اور ان کے مخالفین کو یعنی اہل صفین کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ کہا باغی، پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت. یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے باغی ہو گئے تھے، یعنی پولیٹیکلی خلیفہ برحق کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، جس کی اطاعت واجب تھی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت سورہ نساء کی آیت نمبر 59، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تو یہ حدیث ہے جی. اور یہ حدیث جب پریکٹیکلی سامنے آئی جنگ صفین میں سیدنا عمار بن یاسر شہید ہوئے. حضرت معاویہ کے ایک فوجی تھے ابو الغادیہ جو اصحاب شجرہ میں سے ہیں، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اصحاب شجرہ جو ہیں نا، جنہوں نے بیعت کی ہے اس درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جو سورہ فتح میں بھی ذکر ہوا ہے اس کا، تو مسلم کے الفاظ ہیں اصحاب شجرہ کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. اب یہ ابو الغادیہ یہ بھی اصحاب شجرہ میں سے تھے. مسند امام احمد بن حنبل میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں ان کی حدیثیں ہیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے بیان کی ہیں، اور وہ حدیثیں وہی ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے. اور انہی حدیث میں ابو الغادیہ خود رویا کرتے تھے کہ مجھ سے عمار ابن یاسر کا قتل ہوا ہے. اور وہ تو بڑی دردناک حدیثیں ہیں، پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، وہ آپ ریسرچ پیپر میں پڑھ لیجئے گا، وہ میں اینڈ پہ بتا بھی دوں گا انشاءاللہ. تو ابو الغادیہ سے ہوا، اور اس پہ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ جی ابو الغادیہ جو ہے وہ اتنا بڑا جرم کر کے بھی بخشے جائیں گے کیونکہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں. تو شیخ ناصر الدین البانی، جن کو اہل حدیث تو اپنا محدث اور اس دور کا امام بخاری مانتے ہیں، باقی مکاتب فکر میں بھی اہل علم ان کی قدر کرتے ہیں، انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں باقاعدہ بحث کی کہ یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا چونکہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی فرما دیا ہے تو جو عام دلیل ہوتی ہے وہ خاص دلیل عام دلیل کو ختم کر دیتی ہے، عام دلیل کبھی خاص دلیل کو ختم نہیں کرتی. اور یہ اہل حدیثوں کو بات پتہ ہے، جب ہم انہیں کہتے ہیں نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو وہ کہتے ہیں یہ تو جنرل ہے، ہم اس کو ختم کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سے. وہ کہتے ہیں وہ خاص ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا یہ جو جنرل آیت ہے اس میں یہ ایک تخصیص آ جائے گی کہ فاتحہ آپ پڑھ سکتے ہیں امام کے پیچھے بھی. ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. یہاں پہ وہ بھول جاتے ہیں کہ جب اسپیسیفکلی آ گیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں، تو وہ عام والی بشارت اس سے گئی. لیکن یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں، الٹیمیٹلی ہر مسلمان کو جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. باقی یہ آخرت کے معاملے میں نے آپ کو ایک ٹیکنیکل بحثیں کی ہیں. اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین. تو یہ حدیث اور اس کے بعد جب یہ سارا معاملات ہوئے تو پھر اہل سنت کے ہاں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری جنگیں حق پر مبنی تھیں اور مخالفین باغی تھے. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ مخالفین کی جو بغاوت ہے وہ اجتہادی خطا کے طور پہ شمار کی جائے گی یا ہٹ درمی کے اوپر، اس میں اختلاف ہے. پھر اس میں بھی ایک جز کے اوپر اتفاق ہے کہ جو اہل جمل ہیں یعنی سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، چونکہ انہوں نے اپنی اس غلطی سے رجوع کر لیا تھا بعد میں اور شرمسار تھے، لہٰذا ان کی غلطی کو اجتہادی غلطی کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے گا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اور مولا علی نے بھی ان کو معاف کر دیا. وہ المستدرک للحاکم میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور کئی کتابوں میں، سنن الکبریٰ للنسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ مولا علی نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، یہ سورۃ الحجر کے اندر جو آیت ہے کہ اہل ایمان آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں تختوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے میل دور کر دے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ بشارت میرے طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں چیز آ گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. لیکن جہاں تک تعلق ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کو حضرت علی نے معاف نہیں کیا، اس لیے کہ وہ حضرت علی کی زندگی میں بھی اپنی
اس خطا کے اوپر قائم رہے اور اس کے بعد 20 سال زندہ رہے اور مرتے دم تک انہوں نے رجوع نہیں کیا. اسی لیے سیدنا علی نے ان کے بارے میں ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ رکھا. میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کی انہی آیات کی تفسیر میں بیان القرآن میں یہ کہہ دیا تھا. حضرت معاویہ کا نام بھی انہوں نے داخل کر دیا تھا. وہ حدیث کے معاملے میں تو وہ خود ہی کہتے تھے میں امی ہوں. تو پھر میرا اس پہ جواب آیا تھا کہ حضرت معاویہ کا نام نہیں انہوں نے لیا, حضرت طلحہ, زبیر اور عثمان بن عفان کا نام لیا تھا. تو ان کے بارے میں تو پھر آپ سن لیں. آج میں آپ کو انشاءاللہ تعالی 15 ریفرنسز مختصر سے وقت کے اندر کور کروں گا. اس پہ کوئی کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں, خود سیلف ایکسپلینیٹری ہوں گے. یہ اکثر کہتے ہیں نا ائمہ اہل سنت کا سلف کا فام بتائیں, اور سلف بھی یہ سٹارٹ کرتے ہیں بعد کے بابوں سے. بھئی پہلا سلف تو جو ہے وہ خلیفہ راشد ہے, دوسرا سلف جو ہے وہ صحابہ ہیں. بعد کے لوگوں کو چھوڑیں, آپ پہلے ان کا فام لیں. اس پہ بھی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. میں نے 200 احادیث اس میں پمفلٹ میں جمع کی ہیں, اینڈ میں تعارف کرواؤں گا. بہرحال میں یہ 15 حوالے جو ہے نا تیزی کے ساتھ کور کر دیتا ہوں سلف کے فام کے پوائنٹ آف ویو سے. پہلا فام تو مولا علی کا ہی لے لیں آپ, چونکہ وہ امام وقت ہیں. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو مولا علی خلیفہ راشد ہیں. ان کا فام یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم علیک بمعاویۃ و اشیاءہ, اور عمر بن عاص کے بارے میں بھی اور ابا سلمی کے بارے میں بھی کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر, عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر, ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر. اور ایک اور حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ مولا علی سے جب اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. امید کیا تک, ظاہر حضرت علی نے تو فیصلہ نہیں کرنا, وہ تو اللہ نے کرنا ہے. پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں طے پائے گا. تو یعنی اس لیول تک کہ حضرت علی اتنی ٹالرنس شو کر رہے ہیں کہ اہل صفین کی معافی کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن حضرت معاویہ کے لیے نہیں, کہ چونکہ وہ سرغنہ تھے نا, یعنی انہوں نے ایک پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کر کے تو خلیفہ برحق کے خلاف ٹکروایا. تو یہ بات بھی یعنی سمجھ آنے والی ہے. تو یہ پہلا فارم ہو گیا جی, یہ پہلا ریفرنس تھا جو اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا, 2 احادیث سیدنا علی کے حوالے سے. دوسرا ریفرنس جی سیدنا عمار ابن یاسر کا اپنا فہم, جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. یہ صحیح بخاری میں ہے. تو عمار سے پوچھ لیتے ہیں. عمار بن یاسر کا آپ حضرت علی کے ساتھ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں, 93 ایئرز ایج ہے. جنگ صفین لڑنے کے دوران اس وقت 93 کے تھے, وہ 37 ہجری میں شہید ہوئے ہیں. 93 سال بڑی عمر ہوتی ہے. تو عمار بن یاسر کا فہم سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے. جب ان سے پوچھا گیا اہل شام کے بارے میں, یعنی یہ جو حضرت معاویہ کی جماعت ہے امیر شام کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا. اس سے کم از کم رافضیت کا رد ہو گیا, جو حضرت معاویہ یا ان کی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں, اور اس بغاوت کو وہ دین کی بغاوت اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں شاید نعوذ باللہ انہوں نے اسلام اتار کے پھینک دیا تھا. نہیں, اسلام میں وہ تھے, مسلم تھے, پولیٹیکلی انہوں نے معاملوں کو مس ہینڈل کیا, وہ بھی غلط ہے. اس میں عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں, یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا, بلکہ کہو انہوں نے فسق کیا اور ظلم کیا. فسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو. تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ اہل شام جو ہیں, اہل صفین, یہ فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں, یعنی بڑے مجرمین ہیں, کافر نہیں ہے. بس یہی میرا عقیدہ ہے جو عمار بن یاسر کا عقیدہ ہے. ہم اس سے آگے نہیں جاتے. تو آپ بھی مہربانی کریں ادھر تک پہنچ جائیں. لہذا اہل صفین کو فاسق, ظالم, مجرم, باغی, دوزخ کی طرف بلانے والے, یہ سارے کے سارے الفاظ بالکل جسٹیفائی ہو گئے
عمار بن یاسر کا فہم بھی، سلف کا فہم بھی آ گیا۔ اب کوئی عمار بن یاسر کے فہم کو چھوڑ کے کوئی ریالوں والے مولوی کے فہم کو اپنا فہم مان رہا ہے تو اس کی اپنی قسمت ہے۔ اور یہ ریال آج کا ایشو نہیں ہے، بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں بھی علماء ظاہر ہے جی کوڑوں سے اور پھانسیوں سے ڈرتے تھے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ دوسرا ریفرنس۔ تیسرا ریفرنس ایک تابعی کا، میں اب سٹیپ وائز آ رہا ہوں، پہلے خلیفہ راشد، پھر صحابی، حالانکہ صحابہ میں اور بھی کئی فارم میں بیان کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، آج مال نہیں، ورنہ وہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، وہ پمفلٹ میں موجود ہیں سارے۔ اب آ جائیں تابعی کے اوپر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 4776، ایک تابعی ہیں عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ۔ عبد الرحمن یعنی وہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا، صحیح مسلم 4776، ایک کہانی شریف، تاریخ شریف نہیں سر، سب احادیث شریف چل رہا ہے۔ تو یہ مولانا شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے 4776۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو احادیث بیان کر رہے ہیں، اور اس میں وہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ اپنے امیر کی اطاعت ضرور کرنی ہے جو تمہارا حکمران ہے، اور اس کے اوپر ایمفسائز کر رہے تھے۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ حضرت یہ باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ ان کا ہاں، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا، اور میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ، یعنی یہ چچا زاد لگتے تھے نا، حضرت معاویہ اور عبداللہ بن عمر بن عاص، عمر بن عاص کا جو بیٹے تھے، وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے کھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 29 کہ حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال آپس میں مت ہڑپ کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ آپ بتائیں اب ہم اللہ کی مانیں کہ معاویہ کی مانیں؟ اب یہ ظاہر ہے بڑی ایک سخت بات تھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کی اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر تمہیں حکم دے، اور معاویہ کی نافرمانی کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اور یہی عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف کے اندر ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر ہے۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت سے باہر کی بات کریں گے پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی مخلوق کی۔ یہ اکثر بولے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میری ماں کہتی ہے بھی داڑھی نہیں رکھنی ہے تو اب میں ماں باپ کا حکم مانوں۔ یہ وہ بندہ ہے جو ماں باپ کے کہنے پہ کبھی دہی لینے کے لیے بھی دکان پہ نہیں جاتا، وہ داڑھی کے معاملے میں ماشاءاللہ لمحہ پہ جاتا ہے۔ اب میں والدہ کا حکم مانوں یا اللہ کا؟ اڈا پولا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہلے نمبر پہ ہے۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ، اولاد اور تمہاری اپنی جان سب سے بڑھ کے تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہی تو ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائورٹی ہونے چاہیے، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جناب فہم آ گیا ایک تابعی کا، اور ساتھ صحابی کا فہم بھی آ گیا، عمر بن عاص کا بھی، ان کے بیٹے کا عبداللہ بن عمر بن عاص۔ یہاں پہ ایک میں مدنی پھول آپ کو دیتا ہوں۔ یہ اکثر جو یہ بات بولی جاتی ہے نا، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اس کا وہ مطلب نہیں جو آپ کو بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث کے مولوی پڑھاتے ہیں یا ان کے بزرگ۔ ورنہ یہاں پہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو صحیح مسلم 4776 نمبر حدیث میں کہنا چاہیے تھا الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عدل کرنے والے ہیں۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حرام خوری کا حکم دیتا ہے اور قتل ناحق کا حکم دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الصحابۃ کلہم عدول، یہ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، یہ ایک سلوگن کے طور پہ جملہ محدثین کے ہاں پایا جاتا ہے کہ روایت حدیث میں تمام صحابہ عادل ہیں، کیونکہ یہ چیز جان پھٹک ہو چکی ہے کہ صحابہ کرام سے مختلف قسم کی غلطیاں ضرور ہوئیں بحیثیت انسان، آپ اس کو اجتہادی خطا ہی کہہ لیں، لیکن رسول اللہ پہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں باندھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس گناہ کی سنگینی اس قدر راسخ کی تھی ان کے اندر،
سر بخاری مسلم میں پہلی حدیث ہی مولا علی سے یہ ہے، بخاری میں بھی، کہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی، ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو۔ اب یہ بات اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے راسخ کی تھی کہ بڑے بڑے جرم بھی ہوئے لوگوں سے، لیکن حدیث کسی نے نہیں گھڑی صحابہ کرام سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الصحابہ کلہم عدول، روایت حدیث میں سارے صحابہ عدول ہیں۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضرت معاویہ نے کوئی حدیث گھڑی ہو اپنی شان میں یا حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے، نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ تو اس کا یہ معنی ہے، اور اس کو سپورٹو میں آپ کو ایک کال بھی بتا دیتا ہوں۔ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4129 نمبر حدیث ہے۔ محمد بن سیرین تابعی المتوفا 110 ہجری، یہ حدیث حضرت معاویہ سے روایت کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي حدیث، اور معاویہ حدیث کے معاملے میں متہم نہیں تھے، ان پر کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے حدیث گھڑی ہو۔ یہ بات ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور مولا علی کو بھی بیچ میں شامل کر لیں، ان سے حدیثیں روایت کرتے ہوئے تو کبھی نہیں تابعی کہتا کہ روایت حدیث میں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ان پہ کوئی تہمت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ حضرت معاویہ کی زندگی میں ایسے کئی ایک اعمال ہیں جو آپ سن چکے کچھ احادیث کی شکل میں، کچھ آپ پمفلٹ میں پڑھیں گے، کہ اس کے بعد کسی کو شائبہ ہو سکتا تھا کہ اگر یار اس بندے کا کریکٹر ایسا ہے تو اس سے پھر حضور کی حدیثیں کیوں لی جا رہی ہیں؟ تو انہیں کلیئر کیا کہ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ، جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے، لا يُتَّهَمُ فی حدیث، حدیث قبول کرنے میں کوئی تہمت نہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول کا مطلب یہ ہے، جو رٹ لگائی ہوتی ہے جناب دیوبندیوں نے بھی جگہ جگہ صحابۃ کلہم عدول، عام بندہ سمجھتا ہے کہ قرآن آئے تو حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ ایک جملہ ہے، ایک سلوگن ہے، اور وہ بھی صحیح معنی نہیں اس کا بیان کرتے کہ عدول کا مطلب کیا ہے۔ وہ ابن سیرین کا میں نے حدیث کی کتاب ابو داؤد سے بیان کر دیا۔ تو یہ جناب 3 ریفرنسز ہو گئے، خلیفہ راشد کا، اس کے بعد عمار بن یاسر کا، ایک صحابی کا، اور اس کے بعد ایک تابعی کا۔ اب میں 12 ریفرنسز جو ہے نا وہ آپ کو ورڈ بائی ورڈ، یہ مجھے پکڑائیے گا لیپ ٹاپ، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک جگہ تو نہیں لکھے ہوئے، میں نے بہرحال اس کے اوپر ورکنگ کی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب یہ JPG میں بھی لگ جائیں گے تو پھر لوگوں کو ادھر ادھر بھاگنا بھی نہیں پڑے گا، آسانی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی 3 ہو گئے نا جی، آج جو 4تھا ریفرنس، علی ابن الجعد المتوفا 230 ہجری، احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند علی ابن الجعد، علی ابن الجعد، ایسے ابن الجود بھی پڑھتے ہیں، یہ جود لفظ غلط ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے، بہرحال اردو میں چل جاتا ہے، مولویوں کا زیادہ ایزا ہوتا ہے، میں ویسے آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جود پڑھ لیں میرے شکل سے، عربی میں جعد لفظ ہے۔ ان کے بارے میں ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر، جو آپ سمجھ لیں اسماء و رجال کے اوپر ایک اتھینٹک بک مانی جاتی ہے، اس میں نقل کیا، اور اس کی سند کو شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی نے، وہ انہوں نے تو خیر کسی اور مقصد کے لیے لکھا تھا قیام رمضان والی کتاب کے اندر، تو وہ ہماری عقابی نظروں سے وہ چیز بچی نہیں ہے، تو وہ ہم نے پکڑ لی۔ 77 نمبر پیج پہ وہ لکھتے ہیں کہ علی ابن الجعد کہا کرتے تھے، مجھے یہ برا نہیں لگتا کہ اللہ تعالی معاویہ کو عذاب دے۔ یہ جملہ آج تک میں نے کبھی بیان نہیں کیا خود اپنے ریفرنس سے۔ یہ اتنا بڑا جملہ بول کے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ برا نہیں لگے گا کہ قیامت والے دن حضرت معاویہ کو عذاب ہو، یہ اہل سنت کا امام ہے، احمد بن حنبل کا استاد ہے، امام بخاری کا استاد ہے، اس کی حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے بھی اس میں لکھا ہے کہ ہم اسے سیکھے ہی مانتے ہیں۔ اس کو کیوں نہیں رافضی کہتے یا نیم رافضی کہہ دے؟ نہیں، وہ بڑا ہے، تو ہم تو سلف کا فہم عوام کے سامنے بیان کریں، یہ آپ کے سلف ان کے بارے میں لکھ کے گئے ہیں جن کا آپ جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ یہ اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ کے ریفرنسز انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ ہاں جی جناب،
اب آ جائیں جی 5th ریفرنس کی طرف، اور وہ ہیں حنفیوں کے بڑے امام، امام بدر الدین عینی المتوفی 855 ہجری، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، ایک شوافے کی ہے شرح جو ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری نے لکھی فتح الباری، اس کے مقابلے پہ یہ عمدۃ القاری، ایک ہی زمانے میں دونوں بزرگ ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا 7083 کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھا لے، اس کی شرح کرتے ہوئے عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے۔ تو اس دعوے کے اوپر وہ کمنٹس کرتے ہیں امام بدر الدین عینی، وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث مل چکی تھی جو بخاری مسلم کی حدیث میں نے پہلے بیان کی، جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا۔ کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ ان کو 1 اجر بھی ملے؟ یہ بات ٹیکنیکلی درست ہے۔ دیکھیں وہ جو حدیث ہے نا بخاری اور مسلم کی، اس میں الفاظ ہیں کہ اگر کوئی حاکم اجتہاد کرے، حاکم، تو اپنے صحیح اجتہاد کے اوپر اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرمائے گا، اور اگر اس نے غلط اجتہاد کیا تو 1 اجر۔ مخالفین تو ہوتے ہی باغی ہیں، انہوں نے اجتہاد کرنا ہی نہیں، وہ اجتہاد کے تو اہل ہی نہیں ہوتے۔ یعنی سیدنا علی اگر جنگ جمل، صفین اور نہروان غلط بھی لڑتے نا، تب بھی 1 اجر ملتا ان کو۔ اب تو خیر الحمدللہ ان کی تینوں جنگیں درست ہیں، میرے ریسرچ پیپر کے اوپر سپورٹی بخاری مسلم کی کئی احادیث ہیں، تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے، مخالفین مجتہد نہیں ہے۔ 6واں ریفرنس ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری، جو ان کے ہی زمانے کے ہیں، فتح الباری میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 3766 حضرت معاویہ کے بارے میں، جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب ذکر معاویہ، امام بخاری نے۔ تو ابن حجر اسقلانی اس کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا، اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی۔ وہ حدیث کیا تھی کہ حضرت معاویہ 1 وتر پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں اس میں کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس نے جو کہا نا کہ وہ فقیہ ہے، صحابی ہے، اس کو چھوڑ دو، اور یہ بھی حضرت ابن عباس نے تقیتاً بات کی تھی، کیونکہ طحاوی شریف حنفیوں کی شرح مانی الآثار، اس میں باقاعدہ امام طحاوی نے اس کانٹیکسٹ میں ایک اور روایت لی ہے، جس میں ابن عباس کو جب بتایا جاتا ہے نا کہ وہ 1 وتر پڑھتے ہیں حضرت معاویہ، تو کہتے ہیں اس گدھے نے یہ کہاں سے طریقہ نکال لیا، چھڑا 1 وتر والا۔ تو امام طحاوی اس کو سپورٹ میں لے کے آئے حنفیوں کی کہ ہم 3 وتر کے قائل ہیں، لہٰذا امام طحاوی نے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کی تصحیح کر دی۔ لوگ کہتے ہیں امام طحاوی نے ساتھ نہیں لکھا کہ صحیح ہے غلط ہے، وہ ثبوت کے طور پہ جب کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو صحیح ہونے کے ساتھ ہی پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا بریف بھی کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقیہ اور صحابی کا بیان ہی بطور فضیلت کافی ہے، تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا، اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا، اور امام ابن جوزی نے بھی اپنی من گھڑت احادیث کو جمع کرنے والی کتاب الموضوعات، موضوعات شریف گڑی ہوئی حدیث ہے، اس میں بھی کچھ روایتیں نقل کی ہیں۔ اس کے بعد امام اسحاق بن راہوے کا قول بھی نقل کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں۔ ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد یعنی امام اسحاق، جنہوں نے کہا کہ صحابی کے علاوہ کوئی فضیلت ان کے لیے ثابت نہیں ہے، لہٰذا کیٹاگوریکل ڈینائی ہو گیا، وہ جو
کبھی ہادی اور مادی لے کے آتے ہیں, کبھی سمندری جہاد, کبھی کچھ, وہ سب کچھ انکار کرتے ہیں. اور امام بخاری اگر وہ سمندری جہاد والی سے وہ رزلٹ نکل رہا ہوتا تو امام بخاری حضرت معاویہ کے چیپٹر میں وہ حدیث لے آتے ہیں اور اس میں سے رزلٹ وہ اس طریقے سے نکالتے ہیں جس طرح انہوں نے نکالا ہے. پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا ہے, تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا, یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو. رافضی بھی دوسری ایکسٹریم پہ ہیں جو ان کی صحابیت کا انکار کر رہے ہیں اور ایون ان کے مسلمان ہونے کا انکار کر رہے ہیں. حالانکہ نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی کا جو خط ہے معاویہ کے لیے اور بیٹ ڈیمانڈ کرنے کا, وہ خود ثبوت ہے کہ حضرت علی بھی ان کو مسلمان سمجھتے تھے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہی صحابہ نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا ہے, تو تم میری بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ تو کافر سے تو بیعت نہیں تھی انہوں نے ڈیمانڈ کرنی. اس پہ میری ایک یوٹیوب پہ ڈیٹیل ویڈیو ہے حضرت معاویہ کے اوپر نعرہ بازی. ویسے یوٹیوب پہ اس کا عنوان ہے رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب انہوں نے وہ نعرے لگوائے تھے بے خطا بے گناہ والا. تو اس میں نے وہ سارے ریفرنسز ڈسکس کیے تھے, آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں. اور امام نسائی کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے. کیا مشہور ہے؟ ان کو خصائص علی لکھنے کے اوپر ناسبیوں نے شہید کر دیا تھا, اور یہ کہتے ہیں سند لے کے آئے, تواتر ہے اس کے اوپر, تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں یہ نقل کی گئی ہے. خود اہل حدیث کے جو دارالاسلام والے ہیں نا, انہوں نے جو سنن نسائی چھاپی ہے نا, اس کے مقدمے میں امام نسائی کی شہادت کا واقعہ لکھا ہوا ہے. تو وہ تو مانتے ہیں اس بات کو. تو وہ کہتے ہیں امام نسائی نے بھی اپنا, اچھا یہ امام نسائی کے بھی استاد ہیں, امام اسحاق اور امام بخاری کے بھی, انہوں نے بھی اپنے استاد کے قول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ جو انہوں نے لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, اس میں کوئی حضرت معاویہ کے اوپر حدیث نہیں لی. پھر امام حاکم کا بھی قصہ ہے, امام حاکم بھی اسی وجہ سے تکلیفیں اٹھاتے رہے, محبت اہل بیت کی وجہ سے. امام ابن جوزی نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھا, لو جی امام احمد بن حنبل بھی آ گئے ہیں, مشاجرات صحابہ والے فتووں کے بانی, ان کی بھی آپ بات سن لیں. احمد بن حنبل سے ان کا بیٹا عبداللہ پوچھتا ہے کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا, پھر فرمایا کیا سمندر کوزے میں بند کیا؟ میرے بیٹے خوب سمجھ لو, سیدنا علی کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیوب تلاش کرنا چاہے مگر ناکام رہے. چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص یعنی معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو ان سے جنگیں کر چکا تھا. چنانچہ ان دشمنوں نے سیدنا علی کے مقابلے پر اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت معاویہ کے بارے میں جو حدیثیں فضیلت کی مل رہی ہیں نا, حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے تھے, یہ گھڑی ہیں انہوں نے کہ چلو ان کو تو نیچا نہیں کر سکتے کھینچ کے, ان کو اوپر کر کے برابر لے آئیں اور علی معاویہ بھائی بھائی کا جالی ایک نعرہ جو ہے وہ چاکنگ کروا دیں. پھر احمد بن حنبل کہ اس قول کے اوپر ابن حجر اسقلانی کامنٹس کرتے ہیں. اچھا اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ابن حجر اسقلانی احمد بن حنبل اور ان کے بیٹے کی اس گفتگو کی صحت کو صحیح مانتے ہیں, تبھی تو اس سے رزلٹ نکال رہے ہیں. اور امام اسحاق بن راہویہ کی گفتگو بھی وہ صحیح مانتے ہیں. امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایتیں فضیلت تو بہت سی آئی ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے. اسی لیے امام اسحاق بن راہویہ اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں ہے. خیر یہ صحابی ہونا بھی بہت بڑی فضیلت ہے, اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کہیں کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. وہ میرا ایک جملہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کاٹا تھا, وہ عمر بن عاص نے کہا تھا, صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے کہ جب ان کا بیٹا کہتا ہے, وہ ظاہر موت کے وقت شرمندہ ہوتے ہیں جو کچھ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مل کے حضرت علی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے ہوتے ہیں, تو بیٹا تسلی دیتا ہے کہ جی آپ نے تو جنگ یرموک بھی لڑی, حضور کے صحابی بھی رہے, تو آپ کی تو بشارتیں. تو انہوں نے کہا کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے, اصل فضیلت ہے کلمہ پڑھنا. ظاہر کلمے کی وجہ سے بندہ صحابی بنتا ہے, یعنی کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں اس فضیلت کا. کلمے کے بعد ظاہر ہے جب کوئی صحابی ہوگا تو ایک عام مسلمان سے تو بہت افضل ہے. تو میرا جملہ انہوں نے کاٹ دیا, یہ کہہ رہا ہے صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ لیتے ہیں. اچھا جی,
7واں ریفرنس ملا علی قاری، یہ آپ نے اکثر سنے ہوں گے، بلکہ دیوبندی تو ان کا نام لینے سے پہلے بھی شاید وضو کرتے ہوں. ہاں بہت احترام کرتے ہیں ملا علی قاری کا. یہ 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آلموسٹ 400 سال پہلے. بلکہ امام حنیفہ کے بعد چند بڑے جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے علماء ہیں نا، امام بدر الدین عینی ہوں، اس لیول کے اگر کوئی عالم ہے تو یہ ملا علی قاری ہیں. ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے مشکات المصابیح کی شرح لکھنا. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ مشکات کی شرح لکھنے کا مطلب تھا کہ مشکات تو ساری حنفیت کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو اہل سنت کی کتابوں میں سے ہے، تو حنفیت کو بچانے کے لیے مشکات کی شرح پھر لکھنی تھی، تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. تو انہوں نے مرقات المفاتیح اس کی شرح لکھی، اس وجہ سے ملا علی قاری کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو اس مشکات میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی. ناسک کتنے جاؤ گے؟ وہ حدیث مشکات میں ہے 5878. تو اس کی شرح میں ملا علی قاری، میں یقین کریں ملا علی قاری کے لیے میرے دل میں جو محبت کے جذبات پیدا ہوئے نا یہ پڑھنے کے بعد. باقی جو انہوں نے حنفیت کا جھوٹا دفاع کیا جس جگہ پہ وہ ایک الگ بات، لیکن یہاں پہ یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہوتے تو ان کو رافضی ڈکلیئر کر دیا جاتا. پرانے ہیں تو بچ گئے ہیں. تو اس حدیث کے تحت وہ لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے. پہلا انہوں نے اٹیک کیا کہ حضرت معاویہ خلافت کی لالچ رکھتے تھے. یہ ملا علی قاری کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں قصاص عثمان چاہتے تھے. وہ ظاہر ہے وہ یہاں بھی پولیٹیکل لیڈرز آپ کو پتا ہے کہ سامنے کچھ اور ایجنڈا ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ملا علی کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت کی جو طلب ہے وہ چھوڑ دیتے اور حضرت علی کی بیعت کر لیتے، جو انہوں نے نہیں کیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے. سر اس سے بڑا اور کیا فتویٰ رہ گیا ہے؟ ملا علی قاری نے چک کے موندا کر چڑھا سارے نو. یہ جملے ہم نہیں کبھی بول سکتے، اس سے بڑا تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. وہ کہہ رہے سب ظاہری تھا، اندر کچھ اور تھا. امام شوکانی، لیکن شوکانی تو چلیں چھوٹا بندہ ہے نا، وہ تو بعد میں آیا نا، ملا علی قاری سے 200 سال بعد آئے ہیں. چنانچہ یہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اندر چھپی بات تھی نا، اس کو عمار کو باغی جماعت قتل کر لے گی، اس کے بعد تو رجوع کر لیتے، تو نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اندر گل وچ کوئی اور ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں چلو پہلے تو پلیکھا لگ گیا، بعد ہی جدو عمار قتل بھی ہو گیا ہوں تو پلیکھا ختم سی، تو کہتے ہیں نہیں گل وچ کوئی اور ہے. تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا ہو گیا. حضرت معاویہ کے عمل اور رویہ کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں مہجور اور متروک ہو گئے. انہوں نے کہا قرآن کو بھی انہوں نے پس پش ڈال دیا. یہ مہجور وہی لفظ ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے رویے نے قرآن اور احادیث کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور متروک کر دیا، یعنی اس کو ترک کر دیا. یہ 7واں ریفرنس تھا. 8واں امام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب. دیکھیں کیسا بندہ ہم نے دریافت کیا ہے. سیرت الرسول کتاب کا تعارف بھی کروایا ہے، مختصر سیرت الرسول جو کوئی خریدتا ہی نہیں تھا. تو اس میں حضرت علی کے اوپر جو چیپٹر ہے نا، اس میں 10 ریفرنسز میں نے بتائے تو میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے محمد بن عبد الوہاب شیعہ کے نام سے. تو 3 ریفرنسز اسپیسیفکلی امیر شام کے حوالے سے میں ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اہل شام سمیت سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھرا. وہ کہتے ہیں حضرت علی کے اوپر الزام دھرا کہ عثمان کو اس نے مروایا. کس نے؟ امیر شام نے کہا. مگر اللہ نے سیدنا علی کو اس الزام سے بچا لیا. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ سیدنا عمار کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن عاص نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں ترک کر دی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا ہے.
یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، میرے ریسرچ پیپر میں بھی ہے. اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں. معاویہ بولے خاموش رہ، واللہ تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو. کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو علی ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے ان کو لا کے ہمارے درمیان پھینک دیا. ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے. یعنی ان کا یہ تو مجبوراً تھا ان کو. استغفر اللہ. سیدنا علی کو اس کی خبر ہوئی تو حضرت علی نے آگے سے پھکی دی الزامی جواب. انہوں نے کہا اگر ہم نے عمار کو قتل کیا ہے تو پھر اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو رسول اللہ نے کیا قتل کیا تھا، جنہوں نے لا کے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیج دیا غزوہ احد میں. اے پھکی سی کہ بھئی جو سپورٹر ہوتا ہے وہ اگر مخالف سے لڑتے ہوئے مر جائے تو مخالف یہ کہے کہ اس نے مروایا ہے، کیوں لے کے آیا ہے. کہانی ہوتی ہے، پاویں آج دا بندہ کرائے پاویں پرانا بندہ کرائے، کڈی اڈی کہانی کرائی ہے. اچھا یہ ان کے جو سپورٹر ہیں نا بنو امیہ کے، وہ آج اسی لیول کی کہانیاں کراتے ہیں. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ بنو امیہ سیدنا علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس عمل سے علماء کے دل میں سیدنا علی کی محبت اور بڑھ گئی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہوا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو گالیاں تھیں نا یہ سب تھا، یہ تنقید تھی. اچھا تو حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ سر صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث میں موجود ہے لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہیں، یہ بلا کے وہ کہلواتے تھے. آج میرا ٹاپک نہیں، یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ آپ دیکھ لیں، کیا صحابہ اکرام کو گالی دینا کفر ہے؟ تو میں نے بتایا کہ اگر آپ اس کو کفر کہیں گے تو پھر کون کون اس میں آئے گا. اس کو فسق اور حرام ہی سمجھے. 8 ریفرنس ہو گئے. 9th ریفرنس آ گیا جی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفا 1176 کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب بیٹا ہے جسے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں اون کرتے ہیں. تحفہ اثنا عشریہ بھی کتاب انہوں نے ہی لکھی ہے، یہ انہی کے فتاوی ہیں جو پوری دنیا میں جناب کہا جاتا ہے جی شیعوں کا بڑا علمی رد کیا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، یہ ان کے فتاوی عزیزی جو ان کے فتوے چھپے میں، فتوے کا مطلب ہے کہ یہ ان کا اپنا اوپینین ہے جو وہ لکھ رہے ہیں. اس کے پیج 251 پہ یہ لکھتے ہیں علماء ما وراء النہر اور مفسرین اور فقہا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حرکات جنگ و جدل جو حضرت علی کے ساتھ ہوئیں وہ صرف خطائے اجتہادی کی بنا پر تھیں. انہوں نے کہا کہ یہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، لیکن پھر وہ لکھتے ہیں محققین اہل حدیث نے، اہل حدیث وہابی نہیں، جو یعنی اہل حدیث وہ اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے روایتوں احادیث کی روشنی میں یہ چیز دریافت کی ہے کہ یہ حرکات شائبہ نفسانی سے خالی نہ تھے، یعنی اس میں نفس کا لالچ شامل تھا. یعنی حضرت علی کے ساتھ ان کی جنگیں نفسانی خواہشات سے خالی نہیں تھیں. اس تہمت سے خالی نہیں کہ جناب ذو النورین حضرت عثمان کے معاملے میں جو تعصب امیہ اور قریشیہ میں تھا، یعنی بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جو اختلاف تھا، اس کی وجہ سے یہ حرکات حضرت معاویہ سے وقوع میں آئے، جس کا غائط نتیجہ یہی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور بغاوت قرار دیے جائیں. یہ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، تحفہ اثنا عشریہ علی سرکار، فتاوی عزیزی میں. پھر انہوں نے عربی میں لکھا ہے والفاسق لیس باہل اللعن، فاسق قابل لعنت نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم لعنت نہیں بھیجیں گے، فاسق ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، لعنت نہیں بھیجیں گے. تو اگر مراد برا کہنے سے اسی قدر ہے کہ ان کے اس فعل کو برا کہنا چاہیے اور برا سمجھنا چاہیے، تو بلا شبہ اس امر کا ثبوت محققین پر واضح ہے. وہ کہتے ہیں اگر حضرت معاویہ کی غلطیوں کو برا کہنا ہے، اس فعل کو برا سمجھنا ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اسے غلط نہیں سمجھتے. اگر برا کہنے سے مراد لعنت کرنا اور گالی دینا یعنی لعن و شتم کرنا ہے، تو معاذ اللہ کے اہل سنت سے کوئی شخص یعنی اس قسم کی حرکت کرے، ان کا ہم سب و شتم کے قائل نہیں. اور یہ جناب محدثین کا جگرہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے سب و شتم کے قائل نہیں ہے جو خود حضرت علی پہ سب و شتم کرواتے رہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کا شیعہ وہ ہے
جو مخالفین کو دعائیں دے اور علمی اختلاف رکھے، اور بنو امیہ کا شیعہ وہ ہے جو سب و شتم کرے۔ 10واں ریفرنس پیر میرلیہ صاحب کا، المتوفا 1937 عیسوی، یہ تو حال ہی میں نے دریافت کیا، جو آج کل ان کی کتاب بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ۔ اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ سنی شیعہ اختلاف کی وجہ سے ایک نئے رجحان کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل بیت کرام کے خلاف بغض اور بنی امیہ کے ساتھ محبت رکھے۔ یہ پیر میرلیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سنیت کے اندر یہ جراثیم داخل کیے جا رہے ہیں کہ اہل بیت سے بغض رکھنا اور بنو امیہ سے محبت رکھنا یہ سنیت ہے۔ اب پیر میرلیہ صاحب اس پہ کیا ورڈکٹ دے رہے ہیں؟ حالانکہ اہل سنت کبھی بھی اس شقاوت میں ملوث نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں اہل سنت کبھی یہ بدبخت نہیں ہوئے کہ وہ بنو امیہ سے محبت کرنا شروع کر دیں، اور ان کے عقائد میں رسول پاک کے خاندان سے دوستی اور مودت مدار ایمان اور فرض مانی گئی ہے۔ اس نئے رجحان کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے علماء اکرام نے بمقابلہ اہل تشیع کے اپنے مواعظ اور نصاح کی مجلس میں صرف لعنت اور متون کرنے کے خلاف، یعنی یہ جو کرتے ہیں رافضی، اس کے اعتبار سے انہوں نے جو تقاریر کرنی شروع کی ہیں تو صرف ایک چیز کو ٹاپک بنایا اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کی طرف کم توجہ دی ہے۔ اسی کتاب میں آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ سورۃ النور کی آیت نمبر جو 55 ہے نا، آیت الاستخلاف، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس دنیا میں حکومت دے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے مصداق بھی حضرات اربعہ ہیں، یعنی 4 خلفاء، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بنو امیہ اور جناب معاویہ اور بنو عباس آیت استخلاف سے خارج ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے ان کو حکومت دی تھی، ملوکیت دی تھی، اور وہ دلیل پکڑتے ہیں طالوت والا۔ طالوت کو تو اللہ نے بنایا تھا وحی کے ذریعے۔ بنو امیہ بنو عباس کے اوپر کون سی وحی نازل ہوئی تھی کہ وہ ملک بنے؟ وہ کہانی کرایا کرو جی کو سمجھ آوے۔ تو کہتے ہیں کہ بنو امیہ اور جناب معاویہ اور بنو عباس کی حکومتیں وہ اللہ کی طرف سے جو وعدہ تھا وہ اس سے خارج ہیں، کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مراد آیت استخلاف سے وہ لوگ ہیں جو سورہ نور کے نزول کے وقت حاضر تھے۔ وہ کہتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ اس میں کہاں سے آ گئے بیچ میں، اور ویسے ٹیکنیکلی بھی جو اس حکومت کی خرابیاں تھیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ اگلا والا آ گیا جی 11 نمبر پہ، علامہ وحید الزمان، جس کو پرانے اہل حدیث تو اہل حدیث مانتے ہیں، آج کل کے آدھے مانتے ہیں آدھے نہیں مانتے، لیکن ایک بات ہے کہ اہل حدیث کے پلے اور کوئی شے کوئی نہیں ہے، کیونکہ مسلم شریف انہوں نے ہی ترجمہ کیا ہے، اور بخاری کا جو ترجمہ کیا 60s کے اندر سید داؤد راز کا، وہ 8 جلدوں میں جو PDF بھی ہے، ان کے بھی مرشد ہیں وحید الزمان، وہ تو ان کو کوٹ کرتے ہیں اس میں۔ تو سید داؤد راز سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو جمعیت اہل حدیث انڈیا کے سربراہ تھے، کیوں ان کے مرشد ہیں وہ، ان کو تو پوری زندگی نہیں پتا چلا کہ یہ نعوذ باللہ گمراہ ہو گیا تھا، وہ تو کوٹ کرتے ہیں۔ اور اہل حدیث آج تک جو مسلم شریف چھاپ رہے ہیں وہ انہی کی چھاپ رہے ہیں، وحید الزمان کی۔ اس میں جو حدیث ہے نا صحیح مسلم میں 5976 اور 5977 2 حدیث ہے کہ نبی اسلام نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ احد کے شہداء پہ دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی، اور پھر وہاں پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی لالچ میں پڑ جاؤ گے اور پھر دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں برباد ہو گئی۔ اس حدیث کی شرح میں وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں، اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو گے۔ مسلمانوں نے حضرت کے چند روز بعد ایسے کام شروع کیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا ڈالی۔ معاویہ حضرت علی مرتضیٰ سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ جو حضور نے کہا تھا نا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اس کا مصداق جو ہے وہ آل امیہ ہے۔ اور حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور فتنوں کی تار بند گئی۔ اس روز سے آج تک مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ کسی ایک امام اور خلیفہ پر سب مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے، آخر کافر موقع پا کر ان پر غالب ہوئے اور ان کی قوت خاک میں مل گئی۔ دوسرا ریفرنس وہ لے کے حضرت ابو سفیان کی فضیلت پہ جو حدیث صحیح مسلم میں ہے 6409، اس کے کانٹیکسٹ میں
جس میں حضرت ابو سفیان نے آ کے کہا کہ بھی مسلمان مجھے صحیح نظر سے نہیں دیکھتے، میں پوری زندگی اسلام کا مخالف رہا ہوں، تو آپ نا میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں، تو اس کی وجہ سے تالیف قلب ہو جائے گی، لوگ بھی میری عزت کریں گے۔ تو حضرت معاویہ کو انہوں نے وہاں پہ یعنی کاتب کے طور پر بھرتی کروایا، وہ جو کاتب وحی والا لے کے چلتے ہیں۔ کاتب وحی والی روایت بھی موجود ہے دلائل النبوہ کے اندر۔ تو ان سے کبھی پوچھا آپ نے کہ دلائل النبوہ میں کیا کر رہی ہے کاتب وحی والی روایت؟ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ یکتب، ہاں پیٹ نہ بھرے، اور اس میں آگے راوی لکھتا ہے کہ پھر پوری زندگی پیٹ نہیں بھرا، حضور کی نبوت کی خبر پوری ہوئی، یہ بتانے کے لیے وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ بس وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ آدھا ٹکڑا اٹھاتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، امیر شام کے بارے میں۔ تو وہ دلائل النبوہ میں امام بیہقی نے ثابت کیا کہ حضور کی یہ تو کہتے ہیں نا دعا تھی، امام بیہقی نے ثابت کیا ہے یہ بدعا تھی اور لگ گئی، پوری زندگی پیٹ نہیں بھرا، تو وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ خیر یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، حضرت معاویہ کاتب وحی، وہ آپ دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت معاویہ کو جو بھرتی کر لیا، یہ آپ کا حسن خلق تھا اور مصلحت بھی تھی، کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا، اس کی تالیف قلب بھی ضروری تھی۔ ہرچند ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل جان کے ڈر سے تھا، مگر بعد میں شاید پختہ ہو گیا ہو، اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور کفر کے وقت کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے وحشی قاتل حمزہ کا اسلام بھی تو قبول کیا تھا، اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی کا ہمیشہ دشمن رہا۔ ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور صدہا مسلمانوں کو اس نے شہید کیا۔ اس کے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضیٰ شیر خدا کا مقابلہ کیا اور جنگ صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا، اور ان کے بیٹے یزید نے تو ستم ڈھایا، سیدنا حسن کو زہر دلوایا اور سیدنا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کے حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے۔ پھر یزید کے بعد اس کے سارے خلفاء بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن رہے اور ہمیشہ درپے ایذا رہے، اور دنیا ادنا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لکھا ہے انہوں نے، پوری بنو امیہ پڑ کے رکھ دیتی ہے کہ یزید کا دادا رسول اللہ سے لڑتا رہا، یہ کہہ رہے ہیں وحید الزمان، اور ان کے والد حضرت علی سے لڑتے رہے، اور وہ خود سیدنا حسین سے۔ میرے خیال ہے اس کے بعد تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 12 نمبر ریفرنس ہے جی سید داؤد راز، جن کی بخاری کی شرح ہے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے 4359، لمبی حدیث ہے، اس کے آخر میں ایک ذو امر ایک شخص تھا جس کے پاس الہامی کتابوں کا علم تھا، اور رسول اللہ کی تازہ ابھی ڈیتھ ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ چنا گیا، اور جب اس کو خبر ملی تو اس نے صحابہ کرام سے کہا، اور وہ صحابی کون تھے؟ عبداللہ بن جریر بجلی، یہ بجلی اردو میں لکھا ہوتا ہے، لوگ بجلی پڑھ رہتے ہیں، یہ بجلی نہیں ہے، بجلی۔ ان کو وہ شخص ملا تو اس نے اسی حدیث میں الفاظ ہیں بخاری 4359، جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے تو تم اپنا کوئی دوسرا امیر منتخب کر لیا کرو گے تو اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے، لیکن جب امارت کے لیے تلوار تک بات پہنچ گئی تو تمہارے امیر بادشاہ بن جائیں گے، اور بادشاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہی کی طرح خوش ہوا کریں گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ملوکیت تمہارے اندر آنی ہے اور ملوکیت والا ہی معاملہ ہوگا۔ کانوا ملوکن یغضبون غضب الملوک ویرضون رضا الملوک، وہ بادشاہوں کی طرح ناراض ہوا کریں گے۔ بادشاہ تو ماں بدولت جس بات پہ ناراض ہو جائے، قرآن حدیث سے کیا لینا دینا بادشاہوں کا، ان کے تو اپنے موڈ کی بات ہے۔ اس کی شرح میں لکھتے ہیں داؤد راز خود، وہ کہتے ہیں ذو امر کی آخری نصیحت جو یہاں پر حدیث میں آئی ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ خلفائے راشدین کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہوتی رہی، اس دور کے بعد کسرا اور کیسر کی طرح لوگ طاقت کے بل پر بادشاہ بننے لگے،
اور مسلمانوں کا شرازہ منتشر ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی بصیرت مسلمانوں نے صاف یہ کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ رہے ہیں اور آپ کسرا اور کیسر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے سر بخاری میں، عبد الرحمن بن ابی بکر والی جو حدیث ہے 4827، وہ پھر میرا اس پہ ٹائم لگ جائے گا، جب مروان کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین معاویہ کو یہ بات سجائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو ادھر بھی عبد الرحمن بن ابی بکر والا موجود ہے، وہ آج ٹاپک نہیں ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ پمفلٹ میں سب کچھ ہے، پریشان نہیں ہونا۔ بہرحال اسلامی خلافت کی بنیاد امرہم شورا بینہم کے تحت ہے، یعنی آپس کا کام مشورے سے، جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے۔ اگرچہ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، تاہم شورا کی ایک ادنا جھلک تو ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ اہل حدیث کا بھی وہی موقف ہے ان کے عالم کا۔ میں جو کہتا ہوں نا، جمہوریت جو ہے یعنی حلال کے دائرے کے اندر، حرام اور حلال کا فیصلہ تو کرے گا قرآن و سنت کا منہج، حلال کے اندر اندر کثرت رائے سے فیصلہ کرنا اسلامی جمہوریت جو ہے، میں ویسٹرن جمہوریت وہ خلافت راشدہ کی ایک ماڈرن فارم ہے، یہ خود یہ بھی مان رہے ہیں۔ 13 نمبر ریفرنس میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کا، پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت کے بعد جو حکومتیں ہیں، وہ کہتے ہیں جبکہ امیر معاویہ کی پشت پر ایک قبائلی قوت تھی جس کا شام کے اندر ایک مرکز قائم ہوا، میں ان کی نیت پر کوئی حملہ نہیں کر رہا۔ ظاہر برابر بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، لوگ لٹ لے کے مغری نہ پہ جان، معاذ اللہ، وہ صحابی رسول ہیں، لیکن ان کی خلافت اس طور سے منعقد نہیں ہوئی جیسا کہ پہلے چاروں خلفاء کی ہوئی تھی۔ یہ فرق ہے جس کی بنا پر خلافت راشدہ حضرت علی کی خلافت پر ختم ہو گئی۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو کوئی اختلاف کیا ہے، بہرحال امت کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ یہ چاروں خلیفہ راشد ہیں، اور حضرت حسن کی خلافت بھی اسی کے اندر آتی ہے۔ اس پہ میرا یوٹیوب پہ علیحدہ سے خلافت راشدہ کے اوپر بھی، خلافت راشدہ کے 30 سال کے اوپر بھی ویڈیوز موجود ہیں، آج ٹاپک نہیں ہے۔ 14th ریفرنس جو ہے جی مولانا مودودی کا، حالانکہ یہ ڈاکٹر سار کے استاد ہیں، لیکن میں نے اس کو بعد میں رکھا ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس مودودی کو انہوں نے بدنام کیا ہے، سب سے سافٹ لینگویج اس بندے کی ہے۔ وہ 5واں چیپٹر ہے نا، خلافت راشدہ سے ملوکیت کا سفر، اس کے آخری پیرے میں وہ لکھتے ہیں اس طرح خلافت راشدہ کا نظام آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ خلافت راشدہ کے نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا، خلافت کی جگہ شاہی خانوادوں نے لے لی، اور مسلمانوں کو اس کے بعد سے آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت معاویہ کے محامد اور مناقب اپنی جگہ پر ہیں، ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے، ان کی یہ خدمت بھی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیا اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا۔ ان پر جو شخص لان اور تان کرتا ہے وہ بلا شبہ زیادتی کرتا ہے، لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا۔ اسے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح اور غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ کیا سافٹ لینگویج ہے، کچھ بھی نہیں کیتا۔ میرا خیال ہے ان 10 لائنوں میں سارے تعریفی جملے ہی ہیں، اور کہتے ہیں بڑی گستاخانہ کتاب لکھی ہے۔ تو یہ 14th ریفرنس، یہ تو ہمارے ائمہ اہل سنت کے ریفرنسز تھے۔ 15 نمبر پہ میں نے ایک غیر مسلم کا ریفرنس رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب وہ یہود و نصارہ جس کی تعریف کرے نا، وہ آپ سمجھ لیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے۔ یہی بتایا جاتا ہے نا آپ کو ہر معاملے میں کہ جی وہ قادیانیوں کو پناہ دی ہوئی ہے جرمنی والوں نے، تو لہٰذا آپ سمجھ لیں کہ قادیانی اسلام دشمن ہے۔ تو سر جرمنی کے ہی ایک جو صحافی ہیں نا، ان کا میں آپ کو ورڈکٹ بتاتا ہوں حضرت معاویہ کے بارے میں۔ یہ مصر کے ایک مشہور عالم ہیں محمد رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تفسیر المنار کے اندر، اور اب یہ عرب اسکالر ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جرمنی کے بعض اکابر پروفیسرز نے عثمانیہ حکومت کے دارالخلافہ میں بعض اہل اسلام سے کہا، اور ان میں بعض شرفائے مکہ بھی موجود تھے،
کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کیپٹل برلن، جو برلن شہر ہے، اس کے فلاں چوک میں معاویہ بن ابی سفیان کا مجسمہ قائم کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت معاویہ کے مجسمے تو غیر مسلم ملکوں میں لگے ہونے چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہی تو ہیں جنہوں نے خلافت اسلامیہ کا نظام کا رخ جمہوریت سے غلبہ عصبیت کی طرف موڑ دیا، یعنی زبردستی اور تعصب کے اوپر۔ اگر وہ نہ ہوتے تو روئے زمین پر اسلام پھیل جاتا اور ہم جرمن اور یورپ کے تمام قبائل عرب مسلمان ہوتے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہم چاند ایک بچ گئے ہیں نا، یہ بھی حضرت معاویہ کو دعائیں دو کہ انہوں نے اس وقت حکومت کا نظام ہی بدل دیا، ہمیں تو چاہیے ان کو اپنا لیڈر مان کے ان کے مجسمے لگائیں۔ یہ میں نے حوالہ اس لیے رکھا ہے 15 نمبر پہ کہ ہمیں تو یہی بچپن سے بتایا جاتا نا کہ جس کی یہود و نصارہ تعریف کریں نا اس حوالے سے، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے خلاف کیا۔ تو میں ان چیزوں پہ کامنٹس نہیں کر رہا، میرا بس کام صرف تھا کہ آپ کو بتا دوں۔ باقی یہ 15 ریفرنسز تھے، اور آخر میں میرا اپنا ریفرنس بھی ہے جو میں بیان کر دوں۔ وہ 5B ریسرچ پیپر ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ یہ 72 کا ٹائٹل تو شہداء کربلا کی نسبت سے احادیث 200 سے زیادہ ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں۔ یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com سے ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جا کے 5B ریسرچ پیپر مفت ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس میں اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں، ادر دین بخاری مسلم کے اوپر میں نے دور حاضر کے جو بڑے محققین ہیں اسماء و رجال کی فیلڈ کے، شیخ البانی ہوں، شیخ زبیر لیزئی ہوں، شیخ شعیب آرناؤت ہوں رحمہم اللہ اجمعین، اور باقی جو ہیں محدثین، ان کے باقاعدہ تحکیم لگائی ہے۔ اس میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو، کسی نے ضرور اس کو صحیح کہا ہوگا۔ سب کی سب میں نے ایک جگہ الحمدللہ جمع کی ہیں، اور اس میں مینلی میں نے 6 ٹاپک کور کیے ہیں۔ وہ میں آپ کو صرف ان کے عنوان بتا دیتا ہوں۔ پہلا ٹاپک ہے منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت راشدہ کے اہل حقیقی خلفۂ راشدین کون ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں۔ چوتھا ٹاپک ہے چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی۔ اس کے بعد پھر 5واں ٹاپک ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ اور پھر 6ٹا ٹاپک ہے سیدنا حسین کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت۔ تو یہ سارے ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں، اور یہ ریسرچ پیپر آپ فری ڈاؤن لوڈ کریں۔ اگر ہارڈ کاپی منگوانی ہے تو یہ ریسرچ پیپر اور 8 ریسرچ پیپر اور ہیں، ٹوٹل 9 اور 3 اذکار کارڈ، 12 کا پیکج صرف 300 روپے میں آپ TCS عام ڈاکنے TCS کے ذریعے اپنے گھر منگوا سکتے ہیں۔ صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک آپ کال کر سکتے ہیں ہماری اکیڈمی میں، +92 کے کوڈ کے ساتھ، اور پاکستان میں کریں گے تو 032159000162 ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے۔ بعض اوقات بیزی بھی ملتا ہے، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کالز آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے بیل جا رہی ہو، بیل جا نہیں رہی ہوتی، وہ سننے کے دوران دوسری بیل آ رہی ہوتی ہے، لہذا ناراض نہ ہوا کریں، نمازوں کا وقفہ بھی ہوتا ہے۔ وہاں پہ آپ کال کریں، صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آپ یہ ریسرچ پیپر فری اس اعتبار سے گھر منگوا سکتے ہیں کہ TCS کا خرچہ ہی 300 سے زیادہ ہے، ہم آپ کو 300 میں یہ سارا 12 کا پیکج آپ کے گھر میں بھیجیں گے۔ اور جو ہماری اکیڈمی میں آتے ہیں، جب اکیڈمی انشاءاللہ کھلے گی تو یہاں تو ایک سیٹ تمام ریسرچ پیپرز کا آپ کو فری سب کو ملتا ہے۔ تو یہ میری معروضات تھیں کچھ اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔